یہ کہتا ہے کہ مدرسہ چھوڑ، یعنی گھر والوں کی طرف سے حوصلہ افزائی بھی نہیں تھی اور ماں باپ بھی دیندار نہیں تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیٹا فارغ ہونے کے بعد اس کے لیے میرے بھائی دوستوں گھر کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوئی۔ اس لیے ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنی اولاد کے بارے میں شکایت کی اور کہا اے امیر المؤمنین، میرا بیٹا ہے مجھے حقوق ادا نہیں کرتا، میرا بیٹا ہے میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد کہا تمہارے باپ نے شکایت کی ہے کہ تم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو بیٹے نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المؤمنین کو کہا اے امیر المؤمنین ذرا یہ بتا دیجیے کہ باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق بنتے، وہ پہلے آپ بتا دیجیے، اس کے بعد میں جواب دوں گا کہ باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق بنتے۔ توجہ سے اس بات کو سنیے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ باپ کے اوپر سب سے پہلا حق یہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیک و صالح ماں لے کر آئے، یعنی ایسی عورت سے نکاح کرے جو نیک و صالح ہو، راسخ العقیدہ ہو، دیندار ہو، اس کے نتائج نکلتے۔ اس کے بعد دوسرا حق بتایا کہ دوسرا حق باپ کے اوپر اولاد کا یہ ہے کہ اس کا ایک اسلامی اور دیندار نام رکھے، ایسا نام رکھے نہ رکھے جو بے معنی ہو یا یہود نصارہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہ، بلکہ اسلامی نام یہ اس بچے کا حق باپ کے اوپر۔ اور تیسری بات یہ کی کہ باپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم سب سے پہلے اپنی اولاد کو دے، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم اپنی اولاد کو دے۔ یہ تین حقوق جب حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیے تو بیٹے نے کہا کہ میرے باپ نے ان تینوں حقوق سے مجھے محروم رکھا، میرے باپ نے ان تینوں حقوق سے مجھے محروم رکھا، جو سرے سے مسلمان نہیں کیا آتش پرست۔ اس کے بعد اسلامی نام کی آپ بات کرتے ہو، میرا نام جہول رکھا۔ کیا رکھا؟ جہول۔ کیا نام رکھا؟ جہول۔ اور جہول کے معنی ہے بدبخت یا برائی والا یا جاہل کے معنی، یہ نام میرا رکھا ہے۔ اور تیسرا کہا کہ قرآن کی تعلیم کی آپ بات کرتے ہیں، ساری زندگی قرآن سے مجھے اسلام سے دور رکھا میرے باپ۔ تو یاد رکھیے میرے بھائی دوستو، یہ بنیادی تین حقوق ہیں کہ نیک ماں کا انتخاب کرنا اور بیٹے کا اچھا نام رکھنا اور اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے میرے بھائی دوستو معیار قرآن مجید کو بنانا، بجائے اس کے کہ میرے بھائی دوستو انگریز کی تعلیم کو بنانا۔ یہ اندازہ لگائیے میرے بھائی دوستو، ہم علماء اور جو علماء سے ہٹ کر مدارس دینیوں میں پڑھانے والے ہیں یا تبلیغ والے ہیں، وہ میرے بھائی دوستو یاد رکھیں انگریز کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ انگریز کی تعلیم سے جو نتیجہ نکل رہا ہے اس کے خلاف میرے بھائی دوستو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس بر صغیر میں انگریز کی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ میرے بھائی دوستو مسلمانوں کی 2 سے 3 سال کے بچے کو چھین لیا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر جو اردو سپیکنگ ہے، جو پنجابی بولنے والے ہیں، وہ 3 سال کے بچے کو اسکول کے انگریز کی تعلیم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں، کڈس کی کلاس میں وہاں پر ان کی کلاسیں کھلونوں کے ذریعے سے اس دنیاوی تعلیم سے مانوس کیا جاتا ہے۔ اور جو پٹھان حضرات ہیں ان کے اندر 5 سال کی، 6 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اندازہ لگائیے علماء فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک ماں کی گود کے بیٹے کے لیے یہ بچے کے لیے اس کی درسگاہ بنیادی تعلیم اسے دینی چاہیے۔ جو بنیادی دین کی باتیں ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، اس کے حوالے سے اسے میرے بھائی اسے سمجھانا چاہیے، رہنمائی کرنی چاہیے۔ لیکن انگریز نے ایسا طریقہ نظام، تعلیمی نظام متعارف کروایا ہے کہ میرے بھائیوں کو 3 سال کے بچے کو مسلمان کی گود سے چھیننے کے بعد 24 سال میں وہ فارغ ہے۔ کڈس کی کلاس 1 سال، پری نرسری 2 سال، 1 کلاس سے لے کر 10 تک، یا آپ اندازہ لگائیے تقریباً 13 سال ہو گئے۔ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر 16 جماعت تک پڑھتا ہے، اس کے بعد کسی خاص فیلڈ کی طرف رخ کرتا ہے، انجینئرنگ کو اپناتا ہے، میڈیکل کی فیلڈ کو اپناتا ہے، وکالت کے پیشے کی طرف چلے جاتا ہے۔ یہ سارا سلسلہ آپ جب دیں گے تو میرے بھائی دوستوں کو دنیا کی تعلیم کو تقریباً 25 سال سے رہا ہے۔
کتنا عرصہ دے رہے ہیں؟ 25 سال. اور اس 25 سال کے بعد میرے بھائی پھر بھی وہ دین کی طرف راغب نہیں ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. جو ابتدا میں اس کی بچپن تھا، اس کی میموری بھی تیز تھی، ذہین بھی تھا، ہر چیز کو لینے والا تھا. جب اس معاشرے سے، اس نظام سے، اس سسٹم سے اسے چھین لیا گیا، اب 24 اور 25 سال کے بعد میرے بھائی دوستوں کرے گا کیا؟ عشق و معشوقی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یا ٹک ٹاک ہے، یا پھر کوئی گرل فرینڈ ہے، یا ایک مخلوق تعلیمی نظام کے اندر عشق و معشوقی کے اندر مبتلا ہے، پھر اس رخ کی طرف جائے گا. اور پھر اس کے بعد میرے بھائی دوستوں اس کی نوکری ہے، پھر بال بچے ہیں، پھر نکاح ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو ہم نے اس سسٹم کو آپ دیکھیں جو انگریز نے متعارف کروایا ہے، ہم نے دین کو کتنا پس پس ڈالا ہوا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو پہلا اصول کیا بتایا اپنی اولاد اور تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، کہ اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی. اور سب سے بہترین دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اور دوسرا کیا کرنا ہے کہ ماں باپ کا دیندار ہونا بھی ضروری ہے. تیسری چیز مولانا نبی اللہ صاحب نے بیان کی کہ تیسری چیز ہے کہ ماں باپ کے دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر جو خاندان میں اور افراد ہیں، بھائی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، چاچو کی شکل میں، پھوپھیوں کی شکل میں، خالاؤں کی شکل میں، ماموں کی شکل میں، اگر سب جوائنٹ فیملی ہے، سب اکٹھے رہتے ہیں، تو خاندان کے تمام افراد کا دیندار ہونا ضروری ہے. خاندان کے تمام افراد کا دیندار ہونا ضروری ہے. اگر گھر کے اندر کا ماحول دیندار نہیں ہوگا تب بھی اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوئی. اور اس کے بعد چوتھی چیز یہی میرے بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے کیا کہہ دیا؟ دعا کرنی ہے. دوسرا ماں باپ کا دیندار ہونا ضروری ہے. گھر کے خاندان کا دیندار ہونا ضروری ہے. آخری چیز یہ بیان کی جو بہت ہی اہم ہے، ضروری ہے، کہ اپنی اولاد کو کبھی حرام لقمہ نہ کھلائیے. اپنی اولاد کو کبھی حرام لقمہ نہ کھلائیے. حرام لقمے کا اثر بھی میرے بھائی دوستوں یاد رکھنے کے اولاد کے اوپر پڑتا ہے. حرام لقمے کا اثر بھی اولاد کے اوپر پڑتا ہے. تو یہ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. آخری ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایسی محافل میرے بھائی دوستوں دیکھنے میں نہیں آتی. ایسے فنکشن ہم نے یہاں پر دیکھے بھی نہیں. اب اس میں ریاکاری بھی نہیں اور دکھلاوا بھی نہیں. ایسے پروگراموں کو منعقد کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک دعوت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک دعوت ہے. جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا، اگر شب جمعہ کے لیے جانا ہے تو بغیر بستر کے مت جاؤ، بستر اٹھا کر لے کر جاؤ تاکہ تمہارا بستر دیکھنے کے بعد دوسرے کے دل کے اندر جانے کا وہ شوق پیدا ہو. یہ بستر بھی دعوت ہے، اور اس طرف چلنا بھی دعوت ہے، اور زبان سے کہنے کی بھی دعوت ہے. اسی طرح ایسی محافل کو منعقد کرنا اور ایسی مجالس بنانا میرے بھائی دوستوں یہ بھی کیا ہے؟ دعوت کا. اس میں ذرا برابر بھی ریا کا احتمال نہیں ہو سکتا، دکھلاوے کا احتمال نہیں ہو سکتا. چونکہ ہمارے شادی بیاہ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے میراثیوں کو، ڈھول کو، کھدڑوں کو، خسروں کو، وہ میرے بھائی دوستوں وہ نچوانے کے بعد، میراثیوں کو نچوانے کے بعد مولوی صاحب سے کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب ابھی برکت کے لیے دعا کیجیے. یعنی شادی بیاہ میں جنازہ نکال دیا، اس برکت کا جنازہ نکالنے کے بعد مولوی صاحب کو کیا کریں؟ برکت کے لیے کیا کیجیے؟ دعا کیجیے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. یہ آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں دعا کرتا ہوں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے یہ تجار، بڑے بڑے عمراء جو ہوتے تھے، ان کا علماء کرام سے تعلق ہوا کرتا تھا، اور ان کے لیے آئیڈیل ایک عالم دین ہوتا تھا جس سے وہ اپنی رہنمائی کیا کرتے تھے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک تاجر تھا، اس کے بیٹے کی شادی میں تمام علماء کو بلایا، اور جس شعبہ زندگی سے منسلک انسان تھے، لوگ تھے، ان سب کو بلایا. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب شادی میں شریک ہوئے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب شادی کے اندر دیکھا تو رسم و رواج، اٹھنا بیٹھنا، کلچر، تہذیب، ثقافت سارا ہندو کی رسموں کے مطابق تھا. جب بیٹا سامنے آیا اس آدمی کا تاجر کا، تو اس کے سر پہ کلا تھا. وہ کلا آپ نے دیکھا ہوگا، ہندوؤں کی رسم ہے. اور اسی طرح شیروانی پہنا، یہ مسلمانوں کا لباس نہیں. تو وہ کلا پہنا ہوا تھا اور شیروانی پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں مہندی لگائی ہوئی تھی، اور ہاتھ میں مالا باندھی ہوئی تھی. گلے میں مالا ہے، ہاتھ میں گیندے جو ہم ہاتھ کا کڑا ہوتا ہے گیندوں کا، وہ باندھا ہوا ہے، وہ ڈالا ہوا ہے. تو اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کا ماحول دیکھا تو سارا ہی ان کے رسم و رواج کے مطابق. اس تاجر کو بلایا اپنے دوست کو، اور اس کو بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے اس فنکشن میں، شادی میں، تمہارے بیٹے کی شادی میں سب کو تم نے بلایا ہے،
شعبہ زندگی سے منسلک انسان یہاں پر جڑے ہوئے ہیں، جمع ہیں، اکٹھے ہیں، دو ذاتیں ایسی ہیں جن کو تمہیں اپنی شادی کے اندر نہیں لیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت سب تو موجود ہے، کون رہ گیا؟ کہا کہ آپ نے اپنی اس شادی میں اللہ اس کے رسول کو نہیں بلایا۔ کیا فرمایا؟ کہ آپ نے اپنی شادی میں اللہ اس کے رسول کو نہیں بلایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ اس کے رسول شادی میں کیسے شرکت کریں گے؟ تو الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جس شادی کے اندر اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو زندہ کیا جائے، سادگی کے ساتھ اور شرع کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شادی کو میرے بھائی دوستوں منایا جائے، تو گویا کہ روحانی طور پر اللہ اس کا رسول شادی کے اندر جب ابتدا میں میرے بھائی دوستوں شادی بیاہ کے اندر ہماری یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ساس بہو کے جھگڑے، پھر کبھی کبھی میاں بیوی میں طلاقوں کا ثبوت۔ یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستو، اس پہلی سیڑھی میں جو انسان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، اس کے اندر جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو میرے بھائی دوستو اس کا اثر زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر مد نظر سامنے ضرور ہوتا ہے۔ تو شادی بیاہ کے اندر یہ چیزیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں میرے بھائی اور دوستو، ایسی محافل اور ایسی مجالس میرے بھائی اور دوستو اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو ایسی مجالس، اور ہم بھی یہ کوشش کریں اور اس کا اہتمام کریں کہ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے خصوصاً یہ کوشش کریں۔ یہ پروگرام کا فنکشن بالکل مذہبی اور دینی ہے، لیکن ہم اپنے شادی بیاہ کے اندر بھی کیا کیا کریں کہ آج کے بعد کہ ہم قرآن کی سب سے پہلے تلاوت کروایا کریں۔ کراچی میں یہ سسٹم ہے، کراچی میں ابھی بھی بعض جگہوں میں یہ ماحول بن چکا ہے کہ وہاں پر شادی بیاہ کے اندر میرے بھائی دوستوں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، کسی عالم دین سے مختصر سی بات کروائی جاتی ہے، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد کھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی دوستوں، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور ساتھ میں جتنے بھی ہمارے فنکشن ہیں، خوشی کے جتنے بھی فنکشن ہیں، اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی قاری قرآن کو بلا کر اللہ کے کلام کو پڑھوانا ہے، اور اس کے بعد کسی عالم دین سے مختصر سی بات کروانی ہے، اس کے بعد جو طریقہ کار ہو کھانے پینے کا اس کو ہم نے کرنا ہے۔ تو آپ اٹھا کے بتائیں آج کے بعد ہم اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ جو سنا ہے کہا ہے سارے عالم دین انسانیت تک پہنچانے کی توفیق